رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. علی اللہ ذمے کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ ایک عام بھی کوئی بڑا کہے افسر میرے ذمے ہے تو ماتحت نہیں کہہ سکتا. بعد میں آپ نے کہا تھا آپ کے ذمے، وہ احساناً ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کے خالق ہیں. پھر احساناً اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے لیا ہے کہ رزق سب کو پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. اب طریقہ بھی بتا دیا اس کے کمانے کا، اختیار کرو جو چاہے. اب یہ کوئی کہے کہ یہ تو کوئی حلال کماتا ہے کوئی حرام کماتا ہے، یہ اپنا اختیار ہے. اور زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس کو قسمت میں تو لکھا ہے اچھا کھانا کسی کی ہاتھ رکھا کریں، جمائی آئے تو ہاتھ رکھا کریں. فجر میں جمائی آتی ہے، نیند آتی ہے، لہذا عادت ڈالنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. نہ بڑا منہ پھاڑ کے بغیر ہاتھ رکھے ہوئے سنت کے خلاف منہ بھی برا معلوم ہوتا ہے، دیکھنے والے کو منہ بھی برا معلوم، چھینک میں بھی منہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اسی لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے. اور فرمایا چھینک رحمان کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے. چھینک کو نہ روکے لیکن جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. جمائی آنا سستی کی علامت. ابھی بہترین ناشتہ لگ جائے، حلوہ پوری چائے وائے، پھر کسی کو جمائی آئے گی؟ بریانی قورمہ، اس کے سامنے جمائی نہیں آتی. نئی دلہن رات کو 2 بجے آتی ہے اکثر، اس وقت شوہر صاحب کو جمائی نہیں آتی. پتہ چلا جمائی جب آتی ہے کہ جب آدمی سستی اور بورنگ ہمارے حضرت رضوان فرماتے بورنگ کا شکار ہوتا ہے، بوریت کا. اس لیے اپنے آپ کو چاق و چوبند، اسلام سستی کو پسند نہیں کرتا. یہ انگلیاں چٹکانا اور یہ کرنا، فلا تقل ہا، اسلام مسلمانوں کو چاق و چوبند دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق اپنے ذمے لیا ہے. تو حضرت شیخ لکھ رہے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جس کی قسمت میں اچھا کھانا، آج بکرا لے لیں، آج کل کی مرغی کیا ہے، اگر مہنگی تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی غذائیت تو نہیں. بکرا جو ہے 2500 روپے کلو اچھا بکرا. تو جس کی قسمت میں بکرا کھانا لکھا ہے وہ کھائے گا. اب وہ اپنی قسمت خود بناتا ہے کہ وہ ڈاکہ ڈال کے کھائے، چوری کر کے کھائے، رشوت لے کے کھائے برے راستوں سے، یا مولوی اور اللہ والا صوفی بن کے کھائے. کھلائے گا اللہ تعالی، راستہ وہ خود بناتا ہے. یہ تھوڑی کہ مولوی نہیں کھاتے، الحمدللہ بعض مولوی بعض مسٹروں اور لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لوگ خود کہتے ہیں مولوی زیادہ کھاتے ہیں، مولوی کی اولادیں زیادہ ہوتی، مولویوں کے بڑے مزے. واقعی مزے ہیں، بن کے تو دیکھو مولوی، پھر دیکھو دنیا کے بھی مزے اور آخرت کے بھی مزے. یہ صحیح مولوی بننا مولا کے لیے، دنیا کے لیے مت بننا، ورنہ دنیا تو مل جائے گی، ہو سکتا آخرت نہیں ملے گی. جس کو ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ بات، جو مزہ اللہ والوں کو صوفیہ کو کھانے میں آتا ہے وہ دنیا داروں کو نہیں آتا، کیونکہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. میرا اللہ مجھے کتنی اچھی چیزیں کھلا رہا ہے، ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے، ہر وقت یا اللہ آپ کا فضل ہے، کرم ہے، آپ نے کہاں سے بھیجا، یہ کہاں سے چلا تھا، کہاں سے چلا تھا، اناج کس نے اگایا بتائی. وہ ہل چلا رہا ہے، ابھی اس کو شروعات تو دیکھیں کہاں سے چلائی ہے. وہ ہل چلا رہا ہے، پھر اس میں سے کچھ اگا، پھر اس میں سے کتنی صفائی ہوئی. جب گندم کٹتی ہے آپ دیکھیں کیسی گرمی ہوتی ہے اور کتنے لوگوں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. پھر وہاں سے کسی پر لوڈ ہو کے آیا، پھر وہ اور پس کے آیا ہمارے گھر میں، بہترین سفید آٹا بن کے آیا. یہ کہاں، یہ سنائی کس کی کام کر رہی؟ ہم یہ سب تھوڑی سوچتے ہیں بس ہم کھانا ہے، بس کھانا ہے، بغیر دعا پڑے اور شروع کر دیں. فاسق و فاجر کا کام یہی ہے. اور اللہ والے یہ سب سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی سورج بھی اسی لیے کام کر رہا ہے، سورج نہ نکلے تو فصلیں نہیں پک سکتی، سورج بھی اسی مزدوری پہ لگا ہوا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. خلقتم لکم للآخرہ، تم کو ہم نے آخرت اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا. ہم نے سمجھا کہ شاید ہمیں بھی دنیا کی خدمت کے لیے پیدا کیا، جیسے کافر لگے ہوئے دنیا کی خدمت. تو وہ تو ہے کافر، وہ تو ہمارا غلام ہے نا، وہ تو دنیا کا غلام ہے، وہ ہمارا بھی خادم ہے. جہاز بناتا ہے، عمرہ کون کرتا ہے؟ عمرہ کرتا ہے کافر. جہاز اس نے بنایا، عمرہ مسلمان کرتا ہے. باٹا والا یہودی ہے یا ہندو ہے کہتے ہیں، اور جو چپل بنانے والا کون ہوتا ہے؟
موچی ہوتا ہے نا، وہ چپل بنا کے دے رہا ہے، مسلمان پہن رہا ہے. تو دنیا کی خدمت اسی کے ذمے ہے، اسی کے شایان شان بھی ہے. جیسے گندگی کی صفائی غیر مسلموں کے لیے ہے، یہاں پہ اب جو بھی رکھتا ہے کون ہے بھائی؟ مسلمان نے، عیسائی کرے گا یہ کام. اسی طرح یہ کام بھی غیر مسلموں کے لیے، دنیا کو ترقی دینا. ٹھیک ہے، اگر مسلمان بھی کوئی ترقی کر رہا ہے، جیسے الحمدللہ ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس بھی ہے، ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ پیدا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی نمازی تھے، اور جو بھی نمازی پرہیزگار ہو اور اللہ والا ہو، اگر وہ سائنس میں بھی آگے بڑھے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو بھول کے اور صرف دنیا میں ترقی کرنا، یہ کافروں کا کام. تو اگر وہی آدمی چاہے اپنا راستہ درست کرے، کھائے گا وہی بکرا اور اچھی غذا، لیکن حلال راستے سے عزت کے ساتھ کھائے. ڈاکو عزت کے ساتھ کھاتا ہے، چھین جھپٹ کے، اس کو خود بھی جانتا ہے، پریشان رہتا ہے، کسی وقت بھی کوئی پیچھا کرتا ہوا جو ہے وہ مارے گا، یا کبھی نہ کبھی تو اس کا انجام برا ہوتا ہے. اور یہاں نہ ہوا، اگر بچ گیا تو وہاں اس سے زیادہ برا انجام ہونے والا. کل میں دیکھ رہا تھا، جو بھی کسی مسلمان کو قتل کرے، یہ لوگ کتنے قتل کرتے ہیں، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی جزا متعمدن، جو جان کے کسی مسلمان کو قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے. خالدین فیہا، کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے، صرف قتل کے بارے میں، ہمیشہ رہے گا جہنم میں، ہمیشہ رہے گا. اب ہمیشہ سے دو مطلب ہو سکتے ہیں، علم فرماتے اتنے زیادہ زمانہ کہ جیسے کہتے ہیں تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی تا عمر رہنا ہے. اور یا تو ایسا، اگر وہ قتل کو حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا، ناجائز کو جائز سمجھے تو کافر ہو گیا، تو رہے گا ہی جہنم میں. اور اگر ایمان ہے تو کبھی بہت آخر میں جا کے نکالا گیا اللہ کے فضل سے. اتنا بڑا گناہ ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا. یہ بیچارے جو قتل کر کے کھاتے ہیں، ان کو چین سکون مل سکتا ہے؟ کھانا تو وہی کھا رہے ہیں. اگر یہ صحیح راستے سے اللہ سے مانگتے، نہیں صاحب ہمیں نوکری نہیں لگتی، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں لگتی، تم چاہے آلو بیچو، پیاز بیچو، کوئی بھی ایسا کام کرو، سریا کوٹو، کرنے والے کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن کرنے والے بھی دو قسم کے، وہ اسی میں سے بہت سے بے ایمانی بھی کرتے ہیں اور اسی میں سے چوری بھی کرتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف محنت بھی کر رہے ہیں اور ذرا سا آنکھ بچی کہ اس میں سے چوری بھی کر لیا. یہ ایمان اتنا سستا ان لوگوں نے کر دیا بیچاروں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور وہ عارضی جگہ بھی جانتا ہے، مستقر ہمیشہ رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے. یہ جیسے ہمارے شناختی کارڈ میں ہوتا ہے نا، ایک مستقل پتہ، ایک عارضی پتہ. ایک آدمی رہتا ہے کہیں دور ایسی جگہ، وہاں رہتا نہیں، عارضی طور پہ کسی کرائے میں رہتا ہے، تو عارضی پتہ. اللہ تعالیٰ کو دونوں ہمیشہ کی رہنے کی جگہ بھی پتہ اور عارضی بھی. یہ نہیں کہ ایک آدمی یہاں سے وہاں چلا جائے گا تو کھائے گا کہاں سے. یہ کہتے ہیں میرا رزق مجھے یہاں لے کے آیا. وہ یعلم مستقر، ہمیشہ جہاں رہے گا اس کی جگہ بھی پتہ ہے، اور مستودعہ، جہاں سے وہ لوٹ کے جانا ہے. 2 دن کے لیے حیدرآباد گیا، بتائیے بھوکا آ جاتا ہے، وہاں رزق پہنچ جاتا ہے، وہاں رزق. کیسے اللہ تعالیٰ خالق اور مالک، وہ تو ہر جگہ ہماری خبر گیری کر رہے ہیں، اور ہم رف سفر میں جا کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم سب نافرمانیاں کرتے ہیں. کھاتے جس کی عام طور پہ مشہور ہے، آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی گاتا ہے. یہ دیکھیے سب بھوکے سو رہے ہیں جو فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں. رات میں کس نے کھلایا؟ اللہ نے. صبح اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ. یہ بات پہنچائیے، ہمارا پیغام آگے پہنچائیے کہ ایک عالم نے بیان فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کا لقمہ بھی اس کو لان کرتا ہے، تان کرتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو اللہ کی غذا کھاتا ہے اور اللہ کی نماز نہیں پڑھتا. 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، اس کے علاوہ چائے پیتا ہے، 5 وقت کھاتے ہیں کراچی والے، اور نماز جمعے میں 1 دفعہ پورے جمعے میں حاضر ہو گئے. اس بات کو آگے پہنچائے. ہر آدمی کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، ہم ہو گئے بہت کافی ہے. اور اگر کہیں گے تم بھی ایسے تھے، بھائی ہم ایسے تھے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. اب ہم سچی توبہ کر چکے ہیں، تم بھی توبہ کر لو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.